السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم جو ہے آج اپنی 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا جو ہے سبق نمبر 3 تھا کہ ٹرک کس نے نکالا، اس کی آج ہم کریں گے ایکسرسائز، کیونکہ ہم نے ساری جو اس کی ریڈنگ تھی، اس کے جو مشکل الفاظ تھے ان کے میننگس کو ہم نے سمجھ لیا تھا، ایکسپلین کیے تھے، میں نے آپ کو ریڈنگ بھی کی تھی۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو ایکسرسائز میں جو ہے پہلا ان کا کوشچن ہے وہ ہے الفاظ معنی، مشکل الفاظ کے جو میننگز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میننگز آپ نے سمجھنے بھی ہیں اور ان کو آپ نے نوٹ بک پہ نوٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے پل ہے، پل کا معنی ہے کہ پل پر پانی پر سے گزرنے کا راستہ یا لائن وغیرہ کے اوپر سے گزرنے کا راستہ، ٹھیک ہے؟ پانی پر آسانی سے ہمیں گزرنے کے لیے راستہ چاہیے ہوتا ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہم پانی میں سے نہیں گزر سکتے نا، تو اس وجہ سے پل بنائے جاتے ہیں جو ہمارا گزرنے کا راستہ ہوتا ہے پانی پر سے۔ اس کے بعد ہے تجویز۔ تجویز کا مطلب ہوتا ہے رائے، صلاح، مشورہ، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا تھا پیچھے۔ اس کے بعد ہے آمد و رفت، اس کو بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ایکسپلین کیا تھا میں نے، آنا جانا۔ ادھیڑنا، اس کو بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے، بنی ہوئی چیز کھولنا، توڑنا، سلائی کے ٹانکے توڑنا۔ اس کے بعد ہے چرچا۔ چرچا ہوتا ہے شہرت، ذکر، ہر جگہ پھیل جانا، ٹھیک ہے؟ ان میننگز کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور ان کو سمجھنا بھی ہے۔ اب ہے کوشچن، ان سوالات کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو سارے کوشچنز جو ہیں نا، یہ ہم نے ان کے آنسرز اسی سبق کے بیچ میں ہیں، ہم نے پڑھے ہیں۔ اب اپنا تھوڑا آپ ذہن لگائیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ پہلا کوشچن ہے، ریل کی پٹڑی کہاں سے گزرتی تھی؟ اب آپ یہ سبق پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ریل کی پٹڑی کہاں سے گزرتی تھی، ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں۔ اب ریل کی پٹڑی ایک پل پر سے گزرتی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کا آنسر کیا ہے؟ ریل کی پٹڑی ایک پل پر سے گزرتی تھی، آپ کو یاد آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 2 ہے، ٹرک پل کے اندر کیوں پھنسا؟ کیا وجہ تھی کہ ٹرک جو تھا پل کے اندر پھنسا تھا؟ اب ٹرک اس لیے پل کے اندر پھنسا تھا کیونکہ ٹرک بہت اونچا تھا اور پل نیچے تھا، ٹھیک ہے؟ اپنی اونچائی کی وجہ سے ٹرک جو تھا وہ پل کے نیچے پھنس گیا اور ساری ٹریفک جو تھی وہ بلاک ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب کوشچن نمبر 3 ہے، لوگوں نے ٹرک نکالنے کے لیے کیا کیا طریقے بتائے؟ اب آپ کو یاد ہوگا جب ٹرک جو تھا کسی وجہ سے مطلب کسی بھی طرح نکل نہیں رہا تھا پل کے نیچے سے، تو سب لوگوں نے اپنی اپنی تنگ آ کر اپنے تجویز دی کہ کیسے پل کو نکالا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے ٹرک کو کیا جائے، ٹرک کو دھیڑا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کا سامان نکالا جائے اوپر سے تو ٹرک باہر آ جائے گا، ٹرک کو جو ہے اس کا سامان باہر نکالا جائے، توڑ کے ادھیڑ کے تو جو ہے وہ ٹرک نیچے ہو جائے گا اور پل کو دوبارہ سے بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک تجویز یہ دی گئی تھی کہ کوئی کہنے لگا کہ جیسے ہے ٹرک کو توڑ دیا جائے اور اس میں سے سامان نکال دیا جائے اور جو ہے پل کو توڑا جائے، لیکن بعد میں پل کو دوبارہ سے بنا دیا جائے نئے سرے سے، ٹھیک ہے؟ کوئی تنگ آ کے جو ہے وہ برا بندہ کہنے لگا ٹرک کے ڈرائیور کو، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا جو متعلقہ جو ذمہ داران ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کے، ان کو بلایا جائے اور ان کو شکایت کی جائے ان کو، ٹھیک ہے؟ وہ اس مسئلے کا حل نکالیں، لیکن عملی طور پہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، سب باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ کوشچن ہے کہ ننھے بچے نے ٹرک نکالنے کی کیا تجویز پیش کی، ٹھیک ہے؟ اب اس ننھے سے بچے نے یہ کہا تھا کہ ٹرک کے تمام پہیوں سے ہوا کم کر دی جائے تاکہ ٹرک نیچے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ اور آسانی سے پل کے نیچے سے باہر نکل آئے۔ اب پھر ہے کوشچن کہ اخبارات میں ننھے بچے کی تصویر کیوں چھپی؟ اخبارات میں ننھے سے بچے کی تصویر کیوں چھپی؟
اب اس ننھے بچے کی تصویر میں اخبارات میں اس لیے چھپی کیونکہ اس چھوٹے سے بچے نے اپنے ذہانت کے بل بوتے پر اپنے ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے جو اتنے بڑے مسئلے کا حل تلاش کیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو تھا پل بھی بچ گیا اور جو تھا وہ ٹرک بھی بچ گیا، دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور اتنا بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس وجہ سے اس بچے کی تصویر اخبارات میں چھپی۔ اس کے بعد کوشچن ہے آپ کو اس کہانی کا کون سا کردار اچھا لگا اور کیوں؟ ڈیفینیٹلی ہمیں تو اس چھوٹے سے بچے کا کردار اچھا لگا، ٹھیک ہے، جس نے اپنی ذہانت کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ کامیابی سے حل کیا، ٹھیک ہے، جس سے کسی بھی چیز کو نقصان بھی نہیں پہنچا، مسئلہ بھی حل ہو گیا، جو ہے وہ اس سے حکومت بھی اتنی خوش ہوئی کہ اس نے جو ہے اس کو خوش ہو کے انعام سے نوازا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں الفاظ سازی کی طرف، سابقوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ سابقے کیا ہوتے ہیں؟ ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے آتے ہیں اور اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سابقے کہلاتے ہیں۔ مثلاً خوشبو میں لفظ خوش سابقہ ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب جو لفظ پہلے لگتا ہے نا، پہلے لگنے والے لفظ کو سابقہ بولا جاتا ہے۔ اب یہ اس کوشچن میں نا دیے گئے سابقے میں سے 5 الفاظ بنا کر دائروں میں لکھیں۔ اب انہوں نے ایک سابقہ دیا ہوا ہے نا با، ٹھیک ہے، اب جیسے ہمیں انہوں نے با دیا ہوا ہے، یہ سابقہ ہے با، ٹھیک ہے، ابھی ہمیں اس کے ساتھ جوڑ کر لفظ بنانے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ بامانی ہو جائے۔ اب جیسے با ہے تو اب جیسے با سے بن سکتا ہے نا با وضو، ٹھیک ہے، اب اور ہم لفظ بنانا چاہیں تو با سے بن جائے گا با اخلاق، با کردار بھی بن سکتا ہے، با اثر بھی بن سکتا ہے، ڈھیر سارے لفظ بنتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں نا اپنے ذہن پہ زور دے تو ڈھیر الفاظ بنتے ہیں با سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اعراب بدلنے سے معنی کی تبدیلی۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعراب بدلنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے پل کا معنی ہے پانی پر سے گزرنے کا راستہ، جبکہ پل کا مطلب ہے لمحہ، پلک چپکنے تک کا وقفہ۔ یعنی اعراب کی تبدیلی سے جو ہے نا الفاظ پورے کا پورا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں ان کے معنی۔ زیر زبر پیش اگر ہم کچھ بھی الٹا سیدھا کر کے لکھیں گے نا تو اس سے پورے کا پورا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اعراب اسی کو کہتے ہیں نا، کسی پہ زیر زبر پیش تشدید کچھ بھی آپ لگائیں گے تو وہ الفاظ کے معنی بدلنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دیے گئے الفاظ کے جملے بنا کر مفہوم واضح کریں۔ اب یہاں پہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ہر لفظ کے دو وہ دیے گئے نا الفاظ، آپ کو دو الفاظ، تو وہ زیر زبر پیش کی تبدیلی کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ میننگز دے رہے ہیں۔ جیسے ہے پر، اب اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پر ہے، اور نیچے آپ دیکھیے پر ہے، وہ پیش کی وجہ سے لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ اب یہ ایک کے اوپر زبر ہے، ایک کے اوپر پیش ہے، اب زبر سے ہو گیا پر اور پیش سے ہو گیا پر، اب اس کی پورے میننگز بدل گئے۔ کیسے؟ اب پر ہے نا، اب دیکھیے پانی پر سے گزرنے کا راستہ، پل جو ہوتا ہے وہ پانی پر سے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، پر ہوتا ہے اوپر، اور پر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھرنا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کوشچن ہوتا ہے نا خالی جگہ پر کریں، یعنی جو خالی جگہ ہوتی ہیں ان کو ہم بھریں گے، ان میں کچھ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جملے میں نے آپ کو بتا بھی دیا، اب نیچے جو یہ کل، علم اور علم، ان کے میننگس بتاتی ہوں جبکہ آپ جملے آپ ان کے خود بنائیں گے۔ اب جیسے یہ کل اور کل، یہ ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، لکھنے میں بھی ہیں، پڑھنے میں بھی، اگر ان کو بھی زیر یا زبر یا پیش نہ ہو تو پڑھنے میں بھی ایک ہی جیسے آئیں گے، کل ہی کل آئیں گے، ٹھیک ہے، یا کل ہی کل آئیں گے، دونوں کے ایک ہی جیسا پڑھیں گے۔ لیکن جب یہاں پر زبر پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کل، ٹھیک ہے۔ کل کا مطلب ہوتا ہے جیسے آنے والا کل، کل کون سا دن ہے، کل کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اس کے اوپر پڑ گئی، دیکھنے میں تو یہ بھی کل ہی ہے لیکن اس کے اوپر اب پڑ گئی یہ پیش، اب پیش کی وجہ سے اس کے پورے کا پورا پڑھنے کا انداز بھی چینج ہو گیا اور جس کا میننگ ہے وہ بھی چینج ہو گیا۔ کل کا مطلب ہوتا ہے تمام، سارے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے یہ ایک جیسے لفظ نیچے ہیں، علم، علم، زیر کی وجہ سے یہ علم ہو گیا، علم کا مطلب ہوتا ہے تعلیم، کچھ بھی سیکھنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کی تعلیم۔ اس کے بعد آگے یہ دو زیر کی وجہ سے یہ علم بن گیا، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، پرچم کو، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں ہم۔ اب یہ زبان دانی ہے،
ٹھیک ہے. یہ کچھ غلط فقرات لکھے ہوئے ہیں. مونس مذکر کا فرق ہے, ٹھیک ہے, واحد جمع کا فرق ہے, ان کو آپ دیکھیں اور غور سے ان کو دیکھیں, پڑھیں, اور ان میں جو بھی مسٹیک ہے اس کو آپ کریکٹ کریں اور اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کریں ان کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آتی ہوں, یہ قریب اور دور کی چیزوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ خود دیکھیں تصویر میں, جو چیزیں دور کی ہیں ان کے لیے وہ استعمال ہوگا, اور جو چیزیں قریب کی ہیں جیسے یہ پودے ہو گئے, یہ میز ہو گئی, یہ بینچ ہو گیا, یا قریب ہیں اس بچے کے, تو یہ کہ اس میننگ میں آئیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ خود فل کریں, ساتھ ایک مثال دے دی گئی ہوئی ہے. اس کے بعد ہے لکھائی کی مہارت یعنی خلاصہ, اپنے الفاظ میں لکھنا. اب کہانی ٹرک کس نے نکالا اپنے الفاظ میں لکھیں. اب آپ ان کو شارٹ کر کے آپ جو ہے نا اس کہانی کو آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھو گے اپنی نوٹ بک پہ, ٹھیک ہے, جس سے پورا کا پورا مطلب بھی سمجھ آ جائے اور بہت لمبا بھی نہ ہو, آسانی سے آپ لکھ سکیں, یاد بھی کر سکیں. اس کے بعد ہے عملی سرگرمی. تو یہ کیا ہے کہ جی کیا آپ کو ایسا کوئی واقعہ یاد ہے جس میں آپ نے ذہانت کا استعمال کیا ہو؟ کوئی ایک واقعہ کمرہ جماعت میں اپنے ساتھیوں کو سنائیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے ذہن پہ زور دیں کہ آپ نے کوئی ایسا واقعہ تھا جو آپ نے اپنی ذہانت کا جس میں استعمال کیا ہو, ٹھیک ہے, اپنے ذہن کو استعمال کیا ہو, تو وہ آپ اپنے ساتھیوں کو بتائیں, لکھیں اور ساتھیوں کو بتائیں بھی اور اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کریں اس کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 8 ہے ٹرک کس نے نکالا. یہ ایک دلچسپ کہانی تھی نا, انٹرسٹنگ تھی, ظاہر ہے پڑھنے میں بھی مزہ آیا اس کو, اس کی جو ایکسرسائز میں بھی مزہ آیا ہمیں, انٹرسٹنگ تھی بہت, ٹھیک ہے. آپ بھی کوئی ایسی انٹرسٹنگ سی کہانی جو ہے کسی رسالے یا میگزین سے ہے نا وہ لیں, پڑھیں اس کو, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو کاٹ کر اس اخبار میں سے رسالے میں سے اس کا کاٹ کر جو ہے نا وہ اس کو اپنی نوٹ بک پہ پیسٹ کریں, ٹھیک ہے, اور وہ کلاس روم میں لا کے جو نا اپنے فرینڈس کو بھی دکھائیں اور ٹیچر کو بھی جو ہے وہ دکھائیں کہ آپ نے جو ہے یہ کاٹ کر لائی ہوئی ہے, یہ واقعہ تھا, ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ ہم جو ہے جلدی جو ہے نیکسٹ چیپٹر پہ جائیں گے, جو ہوگا کہ ہمارے ہادی ہمارے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.